بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا پریکٹیکل ہے، کیونکہ 20 سال سے زائد جو ہے وہ مجھے ہو چکے ہیں اس صحافت کے میدان میں آئے ہوئے، اور ہم روزانہ ظاہر بات ہے نئی سے نئی بات سیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں جو حقیقت ہے وہ ہم عوام تک بتائیں۔ تین میرے ذہن میں سوالات ہیں جس کے جوابات آج تک مجھے نہیں مل سکے، اور میں آج کے اس پروگرام کی وجہ سے آپ لوگوں سے دس بستہ میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اگر اس کا کوئی حل ہے، یا آپ کے پاس کوئی اس کی راستہ بنتا ہے، اس کے بارے میں کوئی آپ کا کمنٹ ہے، کوئی پوائنٹ ہے، تو کائنڈلی جو کمنٹس باکس ہے نا، اس میں اپنا کمنٹ بتائیں کہ بھی یہ جو تین مسائل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج تک کیوں نہیں ختم ہو پائے، اور یہ ڈیلی کی پوزیشن میں ایک ہی روٹین میں چل رہے ہیں، مطلب پورا سال اسی طرح پوزیشن چلتی رہتی ہے۔ نمبر 1 پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی منشیات کے خلاف، منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ میں جتنا بھی ہمارا مطلب پریکٹیکل تجربہ ہے اس فیلڈ میں، جرنلزم کی فیلڈ میں، ہم نے روزانہ دیکھا ہے کہ کسی ایک مطلب شہر کی بات نہیں ہو رہی، اوور آل مطلب پنجاب دیکھ لیں، سندھ دیکھ لیں، کے پی دیکھ لیں، بلوچستان، وہاں پہ ایک پریس ریلیز روزانہ کی بنیاد پہ جاری ہوتی ہے کہ اتنے منشیات فروش پکڑے گئے، ان سے اتنی منشیات برآمد ہوئی، شراب برآمد ہوئی، یا باقی جتنے بھی آئس ہو گئی، ہیروئن ہو گئی، یہ ساری پکڑی جاتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپریشن ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کارروائی ہوتی ہے، لیکن میں کم از کم یہ نہیں سمجھ پایا کہ گرفتاریاں بھی ہوئیں، سزائیں بھی ہوئیں، نیٹ ورک بھی پکڑے گئے، لیکن آج تک منشیات کی فروخت کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے، ہمارا نظام میں کیا بنیادی خرابی ہے؟ یہ تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی اس بارے میں رائے ہے نا تو وہ اپنی کمنٹ باکس میں کریں، کیونکہ میری تو سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہم ایک معاملے کی بے گناہ کرنا چاہتے ہیں اور پوری دل جوئی سے، ایمانداری سے اگر کام کر رہے ہیں تو وہ ختم کیوں نہیں ہو پا رہا۔ اچھا، دوسرا اسی طرح کا ایک ایشو ہے تجاوزات کا۔ مطلب جب بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کارپوریشن بنی، کارپوریشنوں سے پھر ضلع کونسل بنی، پھر جیسے مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بنی، جیسے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ایل ڈی اے ہے، سی ڈی اے ہے، اچھا یہ ساری مل کے جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتی ہیں۔ تجاوزات آج بھی موجود ہیں، 20 سالوں سے تجاوزات ہیں۔ وہ تجاوزات کیوں نہیں ختم ہو پاتی؟ ان کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے، جرمانے ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر، کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے، پھر ایسا کیا تاجروں کے پاس یا عوام کے پاس یا ان لوگوں کے پاس جو یہ تجاوزات کرتے ہیں، جو سرکاری زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، جو سڑک پر، فٹ پاتھ پر قبضہ کر لیتے ہیں، جو کوئی بھی خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اپنا جگہ کے ٹھیا بنا لیتے ہیں، تو یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ آج تک کیوں نہیں ختم ہو پایا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے دیں، تاکہ ہم اگلے پروگرام میں ان ساری آراء کے اوپر، یہ جو ہمارے 3 سوالات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے کہ لوگوں کی عمومی رائے یہ آئی ہے کہ اس کے یہ جوابات بنتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں اس میں کہیں قانون کی اگر عملداری میں پر عمل نہیں ہو رہا تو اس پہ بھی بات کریں گے، کہیں قانون سخت ہونا چاہیے، جو لوگوں کی رائے ہوگی اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اچھا، اسی طرح پہلے جب سی این جی کا دور تھا تو سی این جی لگانے میں سلنڈرز کی جو ہے اس وقت بھی ناقص آتے تھے، اور اس کے بعد پھر ایل پی جی کا دور آ گیا، تو ایل پی جی کی جو ری فلنگ ہے، گیس کی ری فلنگ ہے، یہ غیر قانونی عمل ہے، اور یہ ہم سنتے بھی آئے ہیں، دیکھتے بھی آئے ہیں، آپریشن بھی کرتے ہیں، کوریج بھی کرتے آئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ہم سٹوری فائل کر رہے ہوتے ہیں۔ حادثات بھی ایل پی جی کی وجہ سے ہوئے، گیس کی جو لیکیج کی وجہ سے ہوئے، بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں، افسوسناک واقعات ہوئے کہ پوری کی پوری ہائیسٹ وین میں آگ لگ جاتی رہی ہے۔ وہ سارے واقعات ہم نے کور کیے۔ اس کی اگر تعداد میں گننے بیٹھے تو ایک لمبا ٹائم لگ جائے گا۔ اس میں سول ڈیفنس بھی ہے، اس میں آپ کا ضلع کونسل بھی ہے، کارپوریشن بھی ہے، اور جتنے باقی دیگر ادارے ہیں وہ بھی اس میں کام کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں گیس کی ری فلنگ کم ہو سکی ہے؟ کیا اس پر قابو پایا جا سکے؟ اگر گیس کی ری فلنگ ختم نہیں ہو پا رہی تو کیا حکومت کو یا انتظامیہ کو یہ نظر نہیں آتا کہ لوگ، ایک جو میکانزم بنایا گیا ہے کہ جی 11 کلو کا ایک سلنڈر ہے، وہ اگر لوگ نہیں بھرنا چاہتے، ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو کیا مینوفیکچرر کر کے بنائے جائیں کہ 2 کے جی، 3 کے جی، 5 کے جی کا اگر ایک ٹیسٹڈ جو ہے وہ سلنڈر آئے، اور کمپنیاں جیسے 11 کلو کا اور جو 40 کلو کا جو سلنڈر بھر کے بھیجتی ہیں، اسی طرح وہ 2 کلو کا اور 5 کلو کا اگر سلنڈر بھر کے بھیجیں تو میرے خیال میں ری فلنگ سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ یہ میری رائے ہے، میری ناقص
جو رائے ہے وہ مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ اس کو اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس میں کون کون لوگوں کی کس کس بندے کی غفلت اس میں شامل ہے؟ یہ ذرا آپ ہمیں اپنے کمنٹ باکس میں جو ہے نا یہ بتائیں، تاکہ اگلے پروگرام میں ہم اس تینوں سوالات کے جوابات حکام بالا تک بھی رکھیں، عوام تک بھی رکھیں، اور ایک عمومی جو ہماری شعور ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ تینوں مسائل ہمارے اگر یہ حل ہو جائیں، بنیادی یہ ہمارے مسائل اگر یہ حل ہو جائیں، تو میرے خیال میں ہمارا معاشرہ کسی حد تک بہتر ہو سکتا ہے.